Hi viewers, my name is Mohammed Mehdi. I'm a fashion designer. The name of my brand is Mehdi. अगर इस तरह देखा जाए अपने बारे में मैं आपको बताऊं तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. लगता है जैसे आई वाज बोर्न टू बी अ फैशन डिज़ाइनर. अगर मैं सोचूं कि मैंने ये करियर क्यों चूज़ किया, पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी चीज़ को क्यों उस वक्त मैंने अडॉप्ट किया जो कि शायद कोई प्रोफेशन नहीं था उस वक्त. आई वुड से कि माई पेरेंट्स मुझे दे यूज़ टू टेल मी कि मैं बचपन से ही आर्टिस्ट था और मेरा आर्ट्स की तरफ बहुत रुझान था. सो व्हेन आई ग्रू अप तो मुझे लगा कि मुझे आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाहिए बिकॉज और उसके अलावा पाकिस्तान में एज सच कोई फील्ड्स अवेलेबल नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनली भी कोई एज सच इतनी कोई रिकग्निशन नहीं थी एक्सेप्ट फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. मेरा NCA में एडमिशन हो गया. जब मैं NCA पहुंचा तो फिर मुझे जाकर पता लगा कि देयर इज़ अ कॉलेज, जिसे स्कूल तब बोलते थे, कॉल्ड पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन, जो पेरिस से एफिलिएटेड था. आई वेंट देयर. नवीद शहजाद वहाँ की प्रिंसिपल थी. मैं उनसे मिला. मैंने उन्हें बताया कि मैंने NCA के टेस्ट क्लियर कर लिए हुए हैं और मेरा उधर एडमिशन हो गया है, बट आई थिंक कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू. एंड मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट फैशन की तरफ ज़्यादा है और मुझे नहीं पता था कि इस तरह की कोई जगह भी यहाँ पर है. तो शी सेड कि अगर आपने वहाँ का टेस्ट क्लियर किया हुआ है और इफ़ यू वांट टू कम है तो यू आर वेलकम. हालांकि उनके भी एडमिशन्स क्लोज हो चुके हुए थे, बट शी वाज वेरी काइंड. मेरे इंटरव्यू के बाद मेरा वहाँ एडमिशन हुआ. 4 years आई स्टडीड देयर. उसके बाद 2004 में मैंने अपना ब्रांड मेहदी लॉन्च किया विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो, एक बहुत एक्स्ट्रावेगेंट फैशन शो के साथ. उस वक्त फ़ैशन शोज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती थी क्योंकि आपको हर चीज़ अपने ओन पर करनी होती थी. कलेक्शन खुद बनाना, लोगों को इनवाइट खुद करना, वेन्यू खुद डिसाइड करना, हर चीज़ आपको खुद करनी होती थी अपने ओन पर. तो आई रिमेंबर दैट फ़ैशन शो. उस पे मैंने जो पाकिस्तान की सारी टॉप मॉडल्स थी मैंने उनको लिया, उनके साथ काम किया. फ़ैशन शो वाज़ अ ग्रेट सक्सेस. माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने बहुत रहमत की एंड इट वेंट ट्रिमेंडस. और उससे ही नेक्स्ट वीकेंड, तब न्यूज़पेपर्स का बहुत टाइम था, नेक्स्ट वीकेंड पे जब मैं उठा हूँ मॉर्निंग में संडे को तो मैंने देखा है कि हर न्यूज़पेपर के जो फैशन पेजेस हैं उनके फ्रंट कवर पे मेरी और मेरी कलेक्शंस की पिक्चर्स थी. एंड पीपल वर जस्ट गोइंग क्रेजी अबाउट दैट. तो मैं ये कहूँगा कि शायद दैट वाज द स्टार्ट. और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अब तक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्लाह मियाँ ने बहुत नवाजा है. अल्लाह मियाँ ने बहुत मुझे गाइड किया है, हेल्प किया है. और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि शायद इंसान जो दिल से करना चाहता है और अगर आपके अंदर लगन है एंड इफ़ यू वांट टू डू इट तो, और अगर आप परसिस्टेंट हैं और आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो सक्सेस हमेशा आपका साथ देती है. उस शो के बाद से जब मैंने स्टार्ट लिया है तो फिर आई हैव डन मैनी शोज़ इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सारे यू नो ऑल द बिग मेजर शोज़, सोलो फैशन शोज़. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. सिर्फ सोलो फैशन शोज़ होते थे जो डिज़ाइनर्स के अपने एक्सक्लूसिव होते थे ऑन द गेस्ट लिस्ट ओनली. वहाँ से उसके बाद जो फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल फैशन शो का वो था, दैट वाज फॉर चैरिटी. मुझे रोमानिया बुलाया गया था. मैं वहाँ गया था एंड यूनिसेफ की तरफ से मुझे इनविटेशन आया था. तो यूनिसेफ के लिए मैं वहाँ पर गया एंड आई वाज द ओनली वन डिज़ाइनर फ्रॉम द एंटायर एशिया to show the collection with all the international other big brands. It was a big opportunity for me. I went to Romania and Pakistan क्या बल्कि पूरे एशिया से Mehdi was the only brand to participate in that fashion show जिसमें बाकी सारे international brands थे. और it was a big achievement for me क्योंकि इस तरह से मुझे पाकिस्तान का नाम दुनिया के आगे दिखाना था और कि पाकिस्तान में भी ऐसा टैलेंट है या इस तरह की चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो बाहर की दुनिया में हो रहा है. पहले आपको पता है मीडिया का इतना रोल नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे और इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में.
اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ اس ٹائم میں اپنے آپ کو منوانا ایک ایسے پروفیشن میں جو کہ پہلے کبھی پروفیشن تھا ہی نہیں. بچوں کو اس کی اسٹڈیز کا نہیں پتہ تھا کہ فیشن ڈیزائنر کس طرح بنا جا سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. تو آئی وڈ سے کہ ہم نے تو آگے آنے والی جنریشنز کو ایک پلیٹ فارم دیا. آئی واز ون آف دوز پیپل جنہوں نے اپنے اون پر کھڑا ہو کر اور پوری انڈسٹری کو بلڈ اپ کیا. انڈسٹری کو بہت سپورٹ کیا, سہارا دیا ٹو میک اٹ اے بگ تھنگ ان پاکستان. اب اگر آپ دیکھیں تو یو کین سی کہ پاکستان میں فیشن, ٹیکسٹائل اور کلودنگ سے ریلیٹڈ آپ کو بہت بڑی چیزیں نظر آئیں گی. تو ان سب کو سٹارٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی نے تو انیشیٹو لینا ہی تھا. اینڈ تھینک گاڈ دیٹ وی ہیڈ دیٹ اسکول. اور پھر ہمارا اپنا بھی کریج اور پیشن کہ ہم بننا ہی یہ چاہتے تھے, تو اس وجہ سے وی آر ہیئر. اس کے بعد سے جو ایک رومینیا میرا یورپ میں جو شو ہوا, پھر اٹ اسٹارٹیڈ. اس کے بعد وین آئی گاٹ بیک اٹ واز دا ٹاک آف دا ہول کنٹری کہ میں بھی ادھر سے شو کر کے آئے, اور یہ بات باہر بھی ہر جگہ پہنچی. پھر نیکسٹ میرے شوز تھے یو ایس میں, میرے شوز ہوئے ہیں. ایک ہی ٹرپ کے اندر آئی ہیڈ ٹو ڈو اے شو ان نیو یارک, شکاگو, مایامی, کیلیفورنیا اینڈ نیو جرسی. اور صرف اس میں یہ نہیں کرتا تھا کہ میں جاتا تھا, میں پاکستان کے نام کے ساتھ ساتھ اپنی یہاں کی ماڈلز بھی لے کر جاتا تھا کہ اف مہدی از گوئنگ, اف دیٹ برانڈ از گوئنگ, تو اس کے ساتھ وہ لوگ بھی جائیں گے جو اس سے ایسوسیٹیڈ ہیں. تو اٹ واز ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ٹائم پیریڈ آف ونز لائف, جب آپ جاتے ہیں اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اپنے ملک کی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پیپل ہیڈ نو آئیڈیا, ٹرسٹ می. باہر کے لوگوں کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا یا ہوتا تھا کہ اچھا وہاں بھی کوئی فیشن نام کی چیز ہو سکتی ہے. پاکستان کو لوگوں نے ہمیشہ غلط نظروں سے ہی دیکھا ہے, غلط نظروں سے ہی اس کو انہوں نے سوچا ہے پاکستان کے بارے میں. لیکن وہ جب ہم جا کر دکھاتے تھے ایک سافٹر, بیوٹیفل امیج آف پاکستان, تو لوگوں کے لیے بہت انبلیویبل سی چیز تھی. اور اسی طرح سے ہم نے بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے ٹو کم ٹو پاکستان. اور ہم نے پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کو بھی بہت زیادہ اس طریقے سے اسٹارٹ اپ دیا ہے کہ لوگ باہر سے آئیں اور باہر سے بیٹھ کے چیزیں لیں. اٹ واز اے بگ لانگ اسٹوری. اگر بتانا شروع کریں تو شاید بہت ساری چیزیں ہیں اور ٹائم کم پڑ جائے گا. لیکن آل دیز تھنگس, آل دیز شوز, دے ہیلپ ٹو میک دس برانڈ گرو بگر. ماشاء اللہ مہدی کا جتنا نام تھا اس کے ساتھ ساتھ بائی دا گریس آف گاڈ چیزیں اور ایڈ ہوتی گئیں. میرا کلائنٹیل ہمیشہ سے پاکستان کی نیش مارکیٹ رہا ہے. مہدی از ون آف دوز برانڈس جس کو پاکستان کی آلموسٹ ہر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی ہیروئنس, کہ ہر بڑی ہیروئن, ہر بڑی ماڈل, ہر بڑا سپر ماڈل, ایوری بڈی, نہ صرف انہوں نے شوٹس میں میرے شوٹس کیے ہیں, بلکہ وہ چاہے کوئی ریڈ کارپیٹ ہو, کوئی بھی ایونٹس ہو, کوئی انٹرنیشنل ایونٹس ہوں, اس کے اوپر بھی دے ور آلویز سین ویئرنگ مہدی. بہت سارے, میں آپ کو یہی بتاؤں گا, میں نے انٹرنیشنل ماڈلس کے ساتھ, ہیرو ہیروئنس کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. اگر ہمارے نیبر کنٹریز کی بھی آپ بات کریں تو ادھر کے بھی بہت ساری ماڈلس کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے, اور وہاں بھی پاکستان کا نام ہم نے جو ہے وہ روشن کیا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ جو کلائنٹیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو پاکستان کے سارے the ٹاپ ایلیٹ کلاس, انکلوڈنگ ہمارے جو پولیٹیشنس کی فیملیز ہیں, وہ اس کے علاوہ ہمارے آل دا گلیمرس پیپل جو بھی ایکچولی فیشن پہننا چاہتے تھے, جو بھی ایسی چیز پہننا چاہتے تھے کہ جس سے وہ باقی لوگوں سے ڈفرینٹ لگیں اور خوبصورت بھی لگیں, اور لگیں کہ دے آر ویئرنگ سم تھنگ دیٹ از مینٹ ٹو بی فار دیم.
تو وہ اس طرح کی چیز کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیشہ انہیں یہی ہوتا تھا کہ مہدی سے جا کر ہم چیزیں لیں. اینڈ آل دیز تھنگز دے ہیلپڈ ٹو گرو مور اینڈ مور. اور وہ مہدی کا نام بائی دا گریس آف گاڈ بگر سے بگر سے بگر سے بگر ہوتا گیا. اس کے ساتھ پھر میں نے ایک کام سٹارٹ کیا. اس وقت شاید پاکستان میں ایسا بالکل ٹرینڈ نہیں تھا, لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا. آئی براٹ مائی لان, مہدی لان میں نے اس وقت انٹروڈیوس کی, جو الکرم کے ساتھ میں نے کی تھی. الکرم ٹیکسٹائلز کے ساتھ میں نے اپنی فرسٹ لان لانچ کی تھی, وچ واز اے میجر سکسیس. اتنی بڑی سکسیس تھی کہ لیٹر آن دے آسک می ٹو ڈو اٹ مور, لیکن بیکاز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ذرا کوچور کی طرف میرا آئی واز مور انکلائن ٹوورڈس کوچور. سو آئی تھاٹ کہ اٹس بیٹر کہ جو چیز آپ کی اسپیشلٹی ہے پہلے آپ اس پر فوکس کریں. تو لیٹر آن پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ بھی کچھ سال بعد دوبارہ بھی لانچ کی. اینڈ ماشاء اللہ بائی دا گریس آف گاڈ ایوری تھنگ, ایوری لان, ایوری ایئر اٹ وینٹ امیزنگ, اور رسپانس لوگوں کا بہت اچھا رہا. میں نے پاکستان کی آلموسٹ تمام سپر ماڈلس جن میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بی ایٹ اس زمانے سے اگر ہم سٹارٹ کریں, وہ چاہے آمنہ حق ہوں, ونیزہ احمد ہوں, زینب قیوم ہوں, ایمان علی ہو, مہرین سید ہو, بہت ساری ایسی, شاید کسی کے نام میں سو رہے ہوں مجھے, کیونکہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اتنی ساری ماڈلس کے ساتھ, بلکہ انہیں اور سے اور خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ میں ہر ایک کا نام اس کے اندر ایڈ کرتا رہوں. اور صرف یہی نہیں کیا, ان کا فیوریٹ برانڈ بھی بنتا رہا ہوں ود دا پیسج آف ٹائم. دیٹ از وائی موسٹ آف دا سیلیبریٹیز آف پاکستان, انہوں نے اپنی جو ویڈنگ اٹائرز ہیں دے ور آل ڈیزائنڈ بائی می. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ایمان علی گاٹ میرڈ, جو پاکستان کی سپر اسٹار ہیں, بہت بڑی ہیروئن بھی ہیں اور ماڈل بھی رہ چکی ہیں, سپر ماڈل. ان کی شادی, تو شی کیم ٹو می اینڈ شی وانٹیڈ سم تھنگ فار ہر بارات, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو اٹ اے چینج. میں چاہتا تھا کہ جو نارمل چیزیں چل رہی ہیں اس سے کچھ مختلف دیا جائے, اور کیوں نہ کوئی ایک ایسا خوبصورت پرانا ٹائم پیریڈ واپس لایا جائے جو ہم نے بہت پہلے شاید تصویروں میں دیکھا ہوا ہے اور ہم اس سے واقف نہیں ہیں, تو کیوں نہ اس ٹرینڈ کو واپس لے کر آیا جائے. تو میں نے انہیں بہت خوبصورت اور ٹریڈیشنل لک کے ساتھ واپس لے کر آیا, وچ واز اے میجر سکسیس, اور اٹ واز اے سپر ہٹ آئیڈیا اینڈ دا انٹائر ورلڈ لوڈ اٹ. اس کے علاوہ بہت ساری ماڈلس ہیں جن میں نام لوں تو مہرین سید ہیں, ان کی شادی تھی, ان کا نکاح تھا, ان کا ولیمہ, ایوری تھنگ واز ڈیزائنڈ بائی می. اس کے علاوہ سنیتا مارشل ہیں, شی از اے ویری ویل نون ماڈل اینڈ اے ٹی وی ایکٹریس, شی وور مہدی. اس کے علاوہ عاطف اسلم جو ہیں, ان کی شادی پہ, عاطف اسلم از ون آف دا موسٹ ریکگنائزڈ انٹرنیشنل اسٹار آف پاکستان, تو ان کی بھی جو ویڈنگ آؤٹ فٹس ہیں وہ ہم نے ڈیزائن کیے تھے. مطلب ہے بتانے کو, بات کرنے کو بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ہارڈ ورک سے یا ڈیڈیکیشن سے نہیں ہوتی ہے. اب تک جو مہدی کا برانڈ ہے, ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں دیٹ از کوالٹی. ہاؤس آف مہدی از نون فار دا بیوٹیفل سگنیچر امبرائڈریز, امبیلشمنٹس اینڈ دا فائنسٹ فیبرکس along with the beautiful finishes. کیونکہ ہمارا جو موٹو ہے, جو جس ہم پوائنٹ پہ کام کرتے ہیں مہدی کوچور ہاؤس آف مہدی کا, وہ یہی ہے کہ کلائنٹ سروس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ جو بھی کلائنٹ کی ڈیٹیلز ہیں, جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ دیٹ از امپورٹنٹ ٹو, لیکن ہمیں اس ریکوائرمنٹ کو ڈیزائن فلاسفی کے ساتھ اور اپنے ساتھ کس طرح مینیج کرنا ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اسی چیز میں ہم بہت ڈیفائنڈ, بہت نفیس, بہت خوبصورت اس ورک مین شپ کا انتخاب کرتے ہیں جو بہت پرانی چیزیں بھی ہیں
بہت سارے ہمارے پاس ورکرز ایسے ہیں دوز ہو آر ویری اولڈ, جو آ کر کام نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم ان کو وہاں بھیج کر کام, ان کے پاس کام بھیجتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر, تاکہ وہ اس پرانے کام کا ریوائول ہو سکے جو اب یہاں پر نہیں کیا جاتا. اب تو لوگ زیادہ مشین پہ کام کرواتے ہیں, ڈفرنٹ کائنڈ ملٹی ہیڈ مشینز ہیں, یو نو تھنگز آر ویری ویری ڈفرنٹ ناؤ. آئی وانٹیڈ ٹو برنگ دیٹ کائنڈ ٹائم پیریڈ ان ٹو مائی سگنیچر ورک. سو اس کے لیے میں نے ان لوگوں کو, ابھی تک دے آر ود می, سو ہم جو بھی اپنی کلیکشنز ہیں, ہر سال ہماری کلیکشنز آتی ہیں. مہندی کا ایک اپنی نیش ہے, اپنی مارکیٹ ہے پاکستان میں, انٹرنیشنلی ہماری پریٹ الگ ہے. پریٹ ہوتا ہے ریڈی ٹو ویئر, تو مہندی پریٹ اسٹور ایم ایم عالم روڈ لاہور پر ہے, اور ادھر وہ آؤٹ فٹس ہیں وچ آر لٹل, ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی جائے, کسی کا ایسا ایونٹ ہے اور انہیں ایمرجنسی ہے تو دے وانٹ ٹو بائی اٹ, وہ وہاں جا کے خرید سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مہندی فارملز ہیں, مہندی ریڈی ٹو ویئر فارملز ہیں, مہندی برائڈلز ہیں, مہندی ویسٹرن ویئر ہے, مہندی مینز ویئر ہے. سو وی ڈیل ان ایوری تھنگ. اور ہم ایک چیز کرتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو کلاسیفائڈ کیا ہوا ہے کہ ایک پریٹ کی لمٹ ہے, فارمل کی ہے, لگژری فارملز ہیں, برائڈلز ہیں, مینز ویئر ہے, ہر چیز پہ پراپر فوکس ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا ہمیشہ سے what I have learnt and what I mainly believe in is that the quality should never be down. آپ کی کوالٹی پہ ہمیشہ فوکس ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز ہمارے انڈر سے نہیں جا سکتی ہے جس کے اوپر ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہو. سو کمپرومائز آپ نہ کریں, اور آپ کی کوالٹی اچھی ہو, آپ کی ڈیڈیکیشن ہو, تو God is always there. That is why Mehdi is one of the top brands here in Pakistan and abroad as well. اور آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ میں نے اس پروفیشن کو اپنایا تھا. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اٹس اے بگ پلیٹ فارم, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, فیشن ویکس ہوتے ہیں. پہلے اگر آپ بیک ان 2000 آپ اسٹارٹ کریں تو کون سے فیشن شوز, کون سے فیشن ویکس, پیپل ہیڈ نو آئیڈیا. بٹ دس از آر ایفرٹ ٹورڈز دا فیشن انڈسٹری, ٹورڈز پاکستان, ٹورڈز آر کنٹری, ٹو برنگ مور پیپل فرام ابراڈ, ٹو ہیو اے پلیٹ فارم, ٹو گیو یو اے نیو انڈسٹری, to get more business from abroad as well. اب آپ دیکھیں تو this industry is glowing. آپ دیکھیں there are so many designers, there are so many stores, there are so many textile things available here, and fashion weeks are happening. تو یہ سب کچھ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کو اسٹارٹ کیا ہے, اور ہم نے پاکستان میں, اپنے ملک میں اس چیز کی خوبصورتی کو اجاگر کی ہے. and I'm really really proud of it. اباؤٹ مائی کالج, اگر میں اپنے پی آئی ایف ڈی, پہلے اس کو پی ایس ایف ڈی بولا جاتا تھا, پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن, بٹ لیکن اب اسے میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا چلوں کہ اٹس پی آئی ایف ڈی ناؤ. اب اس کو پی آئی ایف ڈی بولا جاتا ہے. پہلے اس کی بلڈنگ اور تھی, اسی لیے شاید اسٹوڈنٹس بھی اور تھے. اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیزائنر بننے کا جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ بھی شاید ڈفرینٹ تھا. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو یہ سب کچھ سیکھا ہے اباؤٹ دا cuts, about the finishes, about the construction of a garment, about draping, about pattern making, about the main studies of being a fashion designer, اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا all the teachers, most of the teachers were French, because اس کی affiliation ایک French school کے ساتھ تھی, Le Champ from Paris. تو جو ہمارے ٹیچرس تھے وہ تب اس زمانے میں یہاں پر آئے ہوئے تھے, اور وہ فرانس سے آ کر ہمیں یہاں پڑھاتے تھے. They were very strict, لیکن اسٹرکٹ تھے, اسی لیے ہم لوگوں نے وہ چیزیں بہت اچھی طرح لرن کی, بلکہ ہمیں لرن کروایا گیا. سو موسٹ آف دا ٹیچرز ور فرینچ, اور انہوں نے ہمیں بالکل وہی اسٹڈیز دی جو وہاں فرانس میں دی جاتی تھی. تو اس کے بعد لیکن آئی گیس آئی واز دا لاسٹ بیچ, جس بیچ میں میں تھا وہ لاسٹ بیچ تھا. اس کے بعد دا فرینچ ٹیچرز دے وینٹ بیک, کیونکہ پھر شاید گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کر لیا تھا اسکول کو, اور پھر بلڈنگ بھی چینج ہوئی, تھنگ چینج. تو میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے جب اسٹارٹ میں ہم لوگ وی ور دا اسٹارٹرز آف دس فیشن اسکول, تب جو بھی ادھر آتا تھا ایڈمیشنس کے لیے, دے آلویز تھاٹ دیٹ دے آر آرٹسٹ, دے وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. اگر میں اپنے بارے میں بھی بات کروں تو شاید مجھے کچھ ویژن نہیں تھا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, کہ فیوچر میں ہونا کیا. مجھے تو نہیں پتا تھا واٹ از اے برائڈل,
व्हाट इज़ अ फॉर्मल आउटफिट, गारमेंट्स की क्या कंस्ट्रक्शन होती है, मुझे नहीं पता था. लेकिन अब शायद चेंज ये है कि अब लोगों को ऑलरेडी इल्म है, पीपल द स्टूडेंट्स दे नो कि अब उन्होंने क्या करना है, बिकॉज दे हैव सीन अस ग्रोइंग अप. उन्होंने हमारी सारी का सारा आई एम श्योर कि दे हैव स्टडीड. उन्होंने पाकिस्तान में और भी इतने सारे ब्रांड्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उन सबको स्टडी किया हुआ है. अब लोगों का एम होता है, दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू बी. लेकिन शायद इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन यू नो कि देयर इज़, आप एक चीज़ पे आपका पैशन है, आप उसे पढ़ रहे हैं, आप उसे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आपने उसका करना क्या है. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी एट दैट टाइम. आप सिर्फ अपने पैशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नॉलेज के लिए उसे पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज योर ओन सेटिस्फैक्शन. तो उसमें जब आप उस तरह जब आप किसी प्रोफेशन में कदम रखते हैं तो आप बहुत पैशन के साथ, बहुत हार्ड वर्क के साथ, और आप ऐसे आते हैं कि दैट यू आर गोइंग टू कॉन्कर इट, आपने इसे फतह करना है इस चीज़ को. मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही थी. लेकिन शायद आपके स्टूडेंट्स में ये चीज़ ऐसी, आपके लोगों में शायद उस तरह नहीं होती होगी, बिकॉज दे नो कि इसके बाद उन्होंने ये करना है. किसी ने प्रेट में जाना है, किसी ने टेक्सटाइल में जाना है, किसी ने ब्राइडल्स में जाना है, किसी ने रेडी टू वेयर में जाना है. हर एक की अपनी अपनी मर्जी है जिसने जहाँ जाना है. तो शायद एक ये रीज़न है कि जिस तरह पहले फैशन स्कूल से पाकिस्तान में जो ब्रांड्स उस तरह आना स्टार्ट हुए थे, उस तरह फिर उसके बाद आपने देख नहीं पाए, या आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, बहुत नई, बहुत यंग जनरेशन है, a lot of students are here और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन शायद उसमें ये है कि सब एक रूटीन काम पे आ गए हुए हैं. कोई आर्टिस्ट नहीं रहा, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं. बट अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद ठीक है, बिकॉज वो अब इससे बिजनेस की तरह ले रहे हैं. हमने जब स्टार्ट किया था, हमने बिजनेस की तरह नहीं लिया था. इट वाज जस्ट अ हॉबी, इट वाज माय पैशन, आई वांटेड टू डू इट. मुझे नहीं पता था कि इसमें से कोई पैसे किस तरह निकलेंगे, मुझे नहीं पता था तब. व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मुझे आई हैड नो आइडिया व्हाट इज़ अ ब्राइडल, व्हाट इज़ अ फॉर्मल एंड व्हाट इज़ अ रेडी टू वेयर आउटफिट. लेकिन अब जो लोग हैं शायद उन्हें आइडिया है कि उन्होंने जाकर ये करना है, इस तरह की चीज़ें करनी है. उनके लिए चीज़ें बहुत आसान है, हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हैं. तो मैं अलबत्ता लेकिन जो नए डिज़ाइनर्स हैं उन्हें यही कहूँगा कि वो आर्ट को ज़रूर माइंड में रखें. ज़ाहिरी बात है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस टू. अब ये चीज़ ही उनका, ये इंडस्ट्री ही ऐसी बड़ी बन गई हुई है कि एवरीबडी वांट्स टू जॉइन इट, दे वांट टू डू बिजनेस. तो बिजनेस जहाँ आपने करना है वहाँ आपको चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आपको लिमिटेशंस का ख्याल रखना पड़ता है. लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो अपने आर्ट को मरने ना दें, अपने अंदर के आर्टिस्ट को मरने ना दें, और अपने पे बिलीव ज़रूर करें और ट्राई करें जो उन्हें ठीक लगता है वो करें. लोगों को मत देखें, इधर उधर मत देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. जो आपको खुद ठीक लगता है वो करें, बिकॉज फैशन इज़ नॉट नथिंग दैट यू कैन जज. फैशन इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल चीज़. कब क्या किसको किस तरह अच्छा लग जाए, इट्स अपॉन अस कि हमने किस तरह किस चीज़ को किस एरा में फिट करना है. ये पूरे के पूरा फिनोमेना हमारा है. लोगों को बताना, लोगों को गाइड करना हमारा काम है, लोगों से लेकर अडॉप्ट करना हमारा काम है. फैशन स्कूल में पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट उस वक्त ये था कि हमारे स्कूल में ही मॉडल्स को भी बुलाया जाता था. तो मेरा जो फर्स्ट शूट था, द मेजर स्टूडियो, द ब्राइडल स्टूडियो, which is called the House of Mehdi, is located in DHA Lahore, and it's a by appointment studio. We have the formal, the heavy formal, and the bridals and the menswear over there, and for that you need to book an appointment. और appointment लेने के लिए you need to go to the website, or you have to call the fashion consultant, or you can go to Instagram, or you can go to Facebook to consult us and to get the appointments, and then you can come here. हमारी जो पेट स्टोर है दैट इज़ इन गुलबर्ग, MM आलम रोड पर. इट्स कॉल्ड मेहदी पेट स्टोर. ओवर देयर यू कैन हैव द रेडी टू वेयर लाइन्स, और वी डू ऑनलाइन बिजनेस एज वेल. इसलिए इट इज़ वेरी वेरी ईजी. आप वेबसाइट पर जाकर आपको जो आउटफिट्स चाहिए आप उन पर क्लिक करें, एंड यू विल गेट द आउटफिट्स एट योर डोर स्टेप.